اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک موقع پر فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اللہ نے مجھے اس امت کا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث اور جانشین بنایا۔ گویا کہ علماء نائب انبیاء ہیں اور قیامت تک علماء امت کی نیابت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، جسے علم نبوی کہا جاتا ہے، وراثت انہیں ملی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی نیابت ہر زمانے کے اندر یہ حضرات علماء کرام فرمائیں گے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے طلبہ کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا، بہت بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک اپنے گھر سے واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ علم دین کا تلاش کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت دین کے علوم کے لیے سفر کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، فرشتے چلتے ہوئے راستے میں اپنے پر کو بچھاتے ہیں، اور حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں پانی کے اندر رہتے ہوئے طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل کے اندر طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ نے غضب کا مقام عنایت فرمایا ہے۔ یہ علماء کی جماعت جب آخرت کے اندر جائے گی اور ان کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے داروغہ کہیں گے یہ آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چاہیے، آگے بڑھیں گے، وہاں کے جنت کے داروغہ دوسری جنت پر، جنت کے گیٹ پر رہنے والے کہیں گے آپ عالم دین ہیں، آپ کا مقام مرتبہ آگے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا فقام مقام الانبیاء، علماء کو انبیاء کے مقام پر فائز کیا جائے گا اور وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ اور انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ وہ امت کے سفارشی ہوں گے۔ چنانچہ علماء کو اللہ رب العزت اختیار دیں گے کہ آپ اپنے اہل خاندان، گاؤں اور علاقے کے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو سفارش کا حق دیا جاتا ہے جن کے جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ علماء آگے بڑھیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور جہنمیوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اہل جہنم کو جنت کے اندر پہنچائیں گے۔ اور علماء کی ضرورت صرف دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ تو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ علماء کی ضرورت تب پڑتی ہے جب نکاح کا نمبر آتا ہے، علماء کی ضرورت تب پڑتی ہے جب جنازے کا نمبر آتا ہے، علماء کی ضرورت تب پڑتی ہے جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، علماء کی ضرورت سال میں تب پڑتی ہے جب عیدگاہ کے اندر دوگانہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جیسے امت دنیا کے اندر علماء کی محتاج ہے، ایسے ہی یہ امت جب قیامت کے دن جنت کے اندر جانے کے بعد علماء کی محتاج ہوگی۔ علماء کے بغیر اللہ کے پوچھنے پر جواب نہیں دے پائیں گے۔ چنانچہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے حوالے ہو جائیں گے، اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا جنتیوں کیا کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟
اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں، من چاہی زندگی گزر رہی ہے، جہاں غم اور اسی طریقے سے پریشانی کے کو خواب کے اندر بھی نہیں دیکھیں گے تو جنتی کہیں گے بار الہ آپ نے تو وہ سب کچھ دیا ہے جس کو ہم نے خواب کے اندر بھی نہیں سوچا تھا، اب ہم کو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہوگا، آپ اپنے علماء کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ جنت کے اندر رہتے ہوئے اور ان تمام نعمتوں کے حاصل کرتے ہوئے کیا جنتیوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ چنانچہ امت جنت کے اندر علماء کے پاس جائے گی اور یہ کہے گی کہ اللہ کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو علماء فرمائیں گے ہاں ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں اور چاہیے۔ امت پوچھے گی وہ کون سی چیز ہے؟ علماء کہیں گے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے اندر جانے کے بعد مسلمانوں کو خدا کا دیدار ہوگا۔ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں لیکن اے اللہ اے بار الہ ابھی آپ کا دیدار نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کا دیدار چاہتے ہیں۔ تو علماء کی ضرورت یہاں بھی ہے، علماء کی ضرورت وہاں بھی ہے۔ علماء کے بغیر نہ یہاں کام چلنے والا ہے، علماء کے بغیر نہ وہاں کام چلنے والا ہے۔